نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ پہلے ہم اردو ترجمہ پڑھیں گے اور پھر ایک ایک آیت کے ساتھ تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ سے شروعات کرتے ہیں، جس کا کہ لفظی معنی ہے ساتھ نام اللہ کے۔ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا۔ رحمان اور رحیم دونوں اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 156 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے رب کی رحمت کی چادر میں چھپ جائیں؟ ہم رب کی رحمت کی چادر سے اپنے گنہگار وجودوں کو ڈھانپ لیں۔ یہ ایک آیت ہے، لیکن ہمیں پڑھنے میں بہت بھاری محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہ پڑھنے سے شیطان کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس لیے اکثر اوقات وہ ہمارے ذہنوں سے اس کو محو کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں رب سے مدد مانگنی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی توفیق مانگنی ہے، اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کر سکیں۔ ہمیں اپنے رحمان اور رحیم رب کو یاد کرنا ہے۔ بڑا مشکل لگتا ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ شاید آپ کو میری یہ بات عجیب لگے، لیکن آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا۔ کل ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ارادہ کر لیں، اور آپ دیکھیں کہ کتنی بار شیطان آپ کو بھلائے گا، کتنی بار آپ کو ذہن سے یہ محو کر دے گا کہ آپ یہ پڑھنا بھول جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں محبت کرنی پڑے، اپنے رب کے ساتھ شدید محبت کرنی ہے۔ جب شدید محبت ہو جاتی ہے نا، تو ہر وقت وہ بندہ، اگر کسی بندے سے ہوتی ہے تو ہر وقت بندہ ہمارے خیالوں پہ چھایا رہتا ہے، اور ہم نام کچھ بھی لینا چاہیں تو اس بندے کا نام منہ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ بے اختیاری آ جاتی ہے، جب شدید محبت ہوتی ہے اس میں بے اختیاری آ جاتی ہے۔ ہم نے وہ بے اختیاری اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے اس کی محبت طلب کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہم کوئی بھی نام لیں ہماری زبان سے تیرا نام نکلے۔ وہ رب ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس کی رحمتوں کی، جس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن ہم اس کی محبت کو نظر انداز کر کے شیطان کے بہکاووں میں آ کے اسے بھول جاتے ہیں۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں ابھی ہم بہت جلدی میں ہیں، ابھی ہم تھوڑا اگلا کام کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں گے۔ ہم شیطان کے بہکاووں میں آ کر اپنے رحمان اور رحیم رب کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی وہ دنیاوی اٹریکشنز اور کہیں پہنچنے کی جلدی اور کام کرنے کی جلدی، اس طرح کی ہمارے رستے میں اس طرح کے روڑے اٹکاتا ہے، اور ہم اپنے رب کی رحمت کی چادر میں آنے کی بجائے شیطان کے خیمے میں جا بیٹھتے ہیں، جس کا نتیجہ بے سکونی، بے راہ روی، ہم تھکا دیے جاتے ہیں دنیا کی بھاگ دوڑ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے۔
صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچہ کو اپنے سم لگنے نہیں دیتی، بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس کے بچہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بخاری کی روایت نمبر 6000 ہے۔ اب تھوڑا غور کریں، ہم ایک ماں کے طور پر سوچیں کہ اپنے بچے سے کتنی شدید محبت ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہوئی، اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی، یا اس کو کسی بھی قسم کی جسمانی تکلیف آ گئی تو ہم سانس لینا بھول جائیں گے، ہم سے شاید سانس بھی نہیں لیا جائے گا۔ بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھ کے ہماری روح کھل اٹھتی ہے، اور یہ ساری محبت وہ ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری، اور اس میں ماں کی محبت بھی شامل ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے رب کی محبت کتنی زیادہ ہے ہمارے لیے، لیکن ہم پھر بھی دنیا کی دل فریبیوں میں گم ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں اور دنیا کی آسائشوں اور دنیاوی نعمتوں کے پیچھے بھاگتے 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 ہم اپنے رب سے کتنا دور آ گئے ہیں۔ لیکن وہ رب ہماری ایک توبہ سے سارے فاصلے ختم کر دیتا ہے، وہ فاصلے جو شاید میں 40 سال وہ فاصلے بنانے میں نے گزار دیے، کسی نے 60 سال گزار دیے، کسی نے 80 سال گزار دیے، اور وہ رحمان اور وہ رحیم ہماری ایک لمحے کی توبہ، ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک مکھی کے پر کے برابر کا آنسو جس میں ندامت شامل ہو، صرف اتنی سی چیز سے ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور وہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کر سکون کے سمندر عطا کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان پھر نئے جال بننا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم کمزور ہیں، ہم شیطان کے سامنے بہت کمزور ہیں، جب تک کہ ہمارا رب ہمارے مددگار نہ بنے ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ نت نئے جال بنتا ہے، نت نئی ترکیبیں لڑاتا ہے، ہمارے لیے زندگی، دنیاوی زندگی میں اتنی دل فریبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اس کے آگے تھوڑا سا بھی ریزسٹ نہیں کر پاتے۔ ہم بہت کمزور ہیں، اور صرف اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہم شیطان کی چالوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس رب کا نام ہر نیک کام کے شروع کرنے سے پہلے اگر ہم لیں گے تو شیطان ناکام ہو جائے گا، اپنے بال نوچے گا، اور یہ سوچے گا کہ اس بندے کو کس طرح سے اغوا کرنا ہے میں نے، یہ تو شروع میں ہی اس نے بہت بڑے مددگار، اتنے بڑے رحیم کو تھام لیا ہے، اس کا نام لے کر اس کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے، اس کی رحمت کی چادر میں چھپ گیا ہے، اب میں اس کو کیسے اغوا کروں گا؟ اور ہم نے انشاءاللہ آج سے ہی غور کرنا ہے خود پر، اپنے بچوں پر، کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ ترمذی کی روایت نمبر 25 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ تمام مواقع پہ بسم اللہ پڑھنا بہت آسان ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے، پریکٹیکلی آپ کر دیکھیں، آپ کو یہ مشکل لگے گا۔ کب تک مشکل لگے گا؟ جب تک کہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ کمزور رہے گا۔ جب ہم محبت کا رشتہ جوڑ لیں گے نا تو پھر یہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، شعوری کوشش کرنی پڑے گی
کیونکہ یہ عقل اور روح کا رشتہ ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں شعوری کوشش کرنی پڑے گی۔ اور جب ہم یہ رشتہ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کو مضبوط کر لیں گے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے زبان سے خود ہی بسم اللہ نکلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ شعوری طور پہ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم اس سے مدد مانگنا چاہتے ہیں، ہم اس کو اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ کوشش آہستہ آہستہ کریں گے تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ لاشعوری طور پہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی وقت ہے ہماری کامیابی کا، تب ہم کامیاب ہو جائیں گے جب ہم لاشعوری طور پہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے، جب ہمیں بسم اللہ پڑھنے کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا، ہماری زبان سے خود بخود ہر کام کے شروع میں بسم اللہ نکلے گی۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا۔ ہمیں اپنے دل میں اپنے رب کی محبت کو پختہ کرنا ہے، باقی میرا رب ہر کام کو آسان کر دینے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک کل سے ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا مددگار ہو جائے، اور شیطان کو اپنے منہ کی کھانی پڑے انشاءاللہ تعالی۔